بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 143 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران کا اختتام ہوگا۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ لیکن الذین اتقوا ربہم سے لے کر آیت نمبر 200 واتقوا اللہ لعلکم تفلحون تک ہوگی۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں، لہم جنات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا نزلا، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ جی اس سے پہلے فرمایا کہ متاع قلیل، دنیا کے بارے میں فرمایا کہ متاع قلیل، تو اب ایک وہم اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا تو آرام و آسائش اور فارغ البالی جو فارغ رہتے ہیں اس میں ان کے لیے متاع قلیل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے بھی متاع قلیل ہوگی۔ تو کیونکہ وہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں وہ تو پہلے سے آسائش اور لذتوں میں ہیں، تو اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ دنیا میں لگے رہنا اور تجارت یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب دنیا متاع قلیل ہے تو اس میں رہ کے تو پھر آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس وہم کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ کیا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں اور تجارت، زراعت، معیشت وغیرہ اللہ کی رضامندی کی خاطر کرتے ہیں اور اس کی احکام کی پابندی بھی رکھتے ہیں، تو اس کے لیے آخرت میں شاندار مہمانی ہے اور اجر ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے۔ جی لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جنتیں ہیں، مقدرین الخلود، یعنی ان کے لیے مقدر کیا گیا ہے ہمیشہ کی، جہاں ان کے لیے کے مقدر میں ہے اشارہ اس طرف کہ خالدینہ حال مقدرہ ہے، ٹھیک ہے، جنات سے حال مقدرہ ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ فعل، فاعل وغیرہ سے، مفعول وغیرہ کے علاوہ حال کسی اور چیز سے نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو حال مقدرہ بنایا جاتا ہے۔ فیہا نزلا، اس کے لیے ان میں مہمانی ہوگی، وہو ما یعد للضیف، نزلا کی تعریف جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نزل، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نزل اس مہمانی کو کہتے ہیں جو مہمان جیسے ہی گھر پر آیا اس کے سامنے کچھ پیش کیا جاتا ہے، شربت پیش کیا جاتا ہے، کچھ میٹھا پیش کیا جاتا ہے اصل کھانے سے پہلے، جو ان کے لیے نزل ہے۔ وَنُصِبَهُ عَلَى الْحَالِ، اور یہ منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، نزلاً حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، من جنات، جنات سے حال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وَالْعَامِلُ فِيهَا مَعْنَى الظَّرْفِ، ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین۔ وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال یا تو فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا پھر فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، تو جنات تو نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، پھر نزلاً کو کیسے اس سے حال بنایا گیا؟ تو اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں جو ہے نا جنات کا عامل ظرف کے معنی میں جو ہے وہ محذوف ہے، اس کا عامل اصل میں ظرف ہے، جو ثبت ثابت اس سے پہلے محذوف ہے، تو گویا ہوگا ثبت جنات نزلا فیہا نزلا، اس طرح کی عبارت بنے گی، پھر ثبت لہم جنات فیہا نزلا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ نزلا کی صفت ہے کہ ایسی مہمان نوازی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، وما عند اللہ من الثواب، اور جو اللہ کی ہاں ہوگا، ما کا بیان کیا چیز، ثواب، خیر للابرار، وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، من متاع دنیا، دنیا کے ساز و سامان سے۔ تو وہ اس وہم کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے صاحب جلال نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی دنیا کے ساز و سامان سے وہ جو آخرت کا گھر ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو ملنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو خیرن ہے یہ اسم تفضیل ہے،
یہ کسی اور معنی میں نہیں بلکہ اسم تفضیل ہے، یعنی بہتر ہے وہ دنیوی ساز و سامان سے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، خشوع اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے ثمن کے بدلے نہیں بیچتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب کتاب چکتانے والے ہیں۔ جی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، جو کہ انس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی، صاحب جلالین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں، اور جو کہ نجاشی جو ہے حبشہ کا بادشاہ تھا، اور وہیں اس نے روایت میں آتا ہے کہ اسلام بھی قبول کیا تھا، تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نجاشی کی موت کی خبر دی، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، تو آپ بقیع کی طرف چلے گئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے لگ گئے، تو بطور معجزہ کے نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا، اور آپ نے پھر جنازہ پڑھے، ان کے لیے استغفار کیا اور ساتھیوں سے کہا ان کے لیے استغفار پڑھو۔ تو اس پر منافقین طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو کہ انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شان نزول اور بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت تمام اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، وہ اہل کتاب جو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو بہرحال دونوں شان نزول میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، بے شک اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہ عبداللہ ابن سلام، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اور صحابہ ان کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، والنجاشی، اور ان کے ساتھی جتنے بھی ہو گئے، اسی طریقے سے صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہو گئے، اسی طریقے سے تمیم داری ہو گئے، سلمان فارسی ہو گئے، تو وہ ساری شخصیات ہیں جو کہ پہلے عیسائی تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اور پھر مسلمان ہو گئے۔ والنجاشی، اور نجاشی اس کا نام اسمح تھا، یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور مسلمانوں نے جب ہجرت کی تھی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر انہوں نے ان کو پناہ دی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ وما انزل الیکم ای القرآن، ماں کا بیان کہ کیا مراد ہے جو آپ کی طرف نازل ہوا، قرآن، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، جی ماں کا بیان التوراۃ والانجیل، خاشعین، ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، حال من ضمیر یؤمن کی ضمیر سے حال ہے، مراعی فیہ، مراعن فیہ معنی من، ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ یؤمن تو واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور خاشعین اس کا حال جو ہے وہ جمع کا لے کر آ گئے، تو ذوالحال اور حال میں موافقت نہیں ہے، جبکہ موافقت ضروری ہے، حال جمع ہے اور ذوالحال واحد ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مراعن فیہ معنی من، حال میں من کے معنی کی، من یہ جو لمن یؤمنو، یہ جو من موصولہ ہے، اس کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا معنی، یہ معنوی طور پر جمع ہے، کیونکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تو بہت سارے تھے۔ ای متواضعین، خاشعین کا معنی بتا رہے ہیں، یعنی تواضع اختیار کرتے ہیں، للہ، کس کے لیے، اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے نہیں ہے، التی عندہم التوراۃ، یہ وہ جو ان کے پاس تورات میں ہوتے ہیں۔ آیات کا بیان، من بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آیات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، من الدنیا، دنیا کے، بأن یکتموہا، صورت اشترا کی صورت، اور بیان شراء بیان کر رہے ہیں کہ شراء کیسے، کہ اس کو چھپا دیتے ہیں، خوفا علی الریاست، اپنی ریاست کے اوپر ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم سے ریاست چھن نہ جائے، کفعل غیرہم من الیہود، جیسے کہ یہود میں سے اور لوگوں نے کیا، ٹھیک ہے، باقی یہود یہی کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس کے اوپر پیچھے صورت میں سارا بیان گزرا ہے، اولئک لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، ثواب اعمالہم، اجر کا مطلب ان کے اعمال کا ثواب ہے، جو انہوں نے عمل کیا اس کا ثواب ملے گا ان کو، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یؤتونہ مرتین، ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا،
کما فی القصص، جیسے کہ سورہ قصص میں ہے، فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، تو سورہ قصص میں ہے یہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک تو اپنے دین پر عمل کرنے کا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل کرنے کا۔ اور ہوتے ہیں سورۃ الحدید میں بھی اسی طرح کفلین کا ذکر آیا ہوا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، چونکہ اپنے تمام مخلوق کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس لیے حساب کتاب بھی جلدی لیں گے۔ یحاسب الخلق، مخلوق کا حساب لیں گے، فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے آدھے وقت کے آدھے دن کے برابر، ٹھیک ہے، جو دنیا کی زندگی میں آدھا دن ہوتا ہے نا، اتنے برابر اس میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، صبر اختیار کرو، وصابروا، اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، ورابطوا، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم فلاح و بہبود کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 4 کام کرنے ہوں گے، تمہیں صبر کرنا ہوگا، اور اطاعت پر جو ہے نا جمے رہنا ہوگا، اور گناہوں سے بچتے رہنا ہوگا، دشمن کے مقابلے میں مضبوطی اختیار کرنی ہوگی، اپنے اسلامی حدود کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دیا، ٹھیک ہے، 4 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ جی پہلی وصیت کی طرف آتے ہیں، یا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، علی الطاعات والمصائب وعن المعاصی۔ جی صبر کی 3 قسموں کی طرف اشارہ ہے، صبر علی الطاعات پہلی قسم، صبر علی المصائب دوسری قسم، صبر عن المعاصی تیسری قسم، ٹھیک ہے۔ تو کیسے؟ صبر کی 3 قسمیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صبر علی الطاعات یعنی طاعات پر صبر کرنا، حالات چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، حالات چاہے جس طرح بھی آئیں۔ نمبر 2 صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، یعنی مصائب چاہے جیسی بھی ہوں جزا فضا نہ کرنا، چاہے جس طرح کی بھی مصیبت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، جزا فضا نہ ہو بس۔ جی تیسری قسم صبر عن المعصیہ، معصیت پر سے صبر کرنا، یعنی معصیت کو ترک کرنا اور ترک کرنے کے بعد اس پر جمے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پہلی نصیحت ہو گئی۔ دوسری نصیحت وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو۔ جی الکفار، صبر کرو آپس میں، فلا یکونوا، کفار کے خلاف۔ تو یہ ایک سوال کا جواب ہے، وہ یہ کہ صبر کا حکم تو پہلے دے دیا اللہ تعالیٰ نے اسبروا، تو دوبارہ صبر کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ جو صبر ہے یہ باب مفعلہ سے ہے، جو اس میں صبر من جانبین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں جب تمہارا مقابلہ ہو تو قتال پر، جہاد پر ڈٹے رہو، صبر کرو، آپس میں صبر کرو۔ تو چونکہ کفار کے مقابلے میں وہ صبر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے باب مفعلہ سے لے آئے، جس سے خاص قسم کا صبر صبر علی القتال مراد ہے، اور اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ الکفار، کفار کے مقابلے میں، فلا یکونوا، تو نہیں ہوں گے وہ، اشد صبر منکم، تم سے زیادہ صبر میں سخت نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ورابطوا، اور سرحدوں کے حفاظت کے لیے ڈٹے رہو، ای اقیموا علی الجہاد، یعنی جہاد پر قائم رہو۔ رابطوں کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی جو کہ صاحب جلالین نے بیان کیا ہے، اقیموا علی الجہاد، جہاد پر قائم دائم رہو، جہاد پر ڈٹے رہو، جہاد کے لیے تیاری کرو، جس کا ترجمہ اردو میں بعض اردو کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، ٹھیک ہے، یا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے تیار رہو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جو ہم نے ترجمے میں کیا وہ یہ کہ اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھو، رباط کہتے ہیں سرحدوں کو محفوظ رکھنا۔ تو اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ پہلے معنی میں رباط کہتے ہیں کہ گھوڑے کو باندھنا، تو گھوڑے باندھو اور گھوڑوں کو تیار رکھو دشمن سے
جہاد کرنے کے لیے، یعنی جہاد کے لیے تیار رہو، جیسے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو وہ والا رباط مراد ہے۔ دوسرے معنی میں خاص ایک عمل رباط، چوکیداری کرنا، اسلامی سرحدوں کی دیکھ بھال کرنا، وہ مراد ہے۔ تو جس کا سرحدوں کی حفاظت کرنا ترجمہ کی جاتا ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ جو رباط ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط الیوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک دن چوکیداری کرنا، سرحد کی حفاظت کرنا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہو گیا۔ تیسرا معنی ہے اعمال صالحہ پر پابندی سے لگے رہنا، اعمال صالحہ میں پابندی کرنا، جس کو صاحب بیان القرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مواظبت علی الامر، یعنی مطلق احکام کی پابندی کرنا۔ تو یہ تیسرا معنی ہو گیا۔ تو تین معنی آپ کو امید سمجھ میں آئے ہوں گے۔ پہلا معنی ہے کہ جہاد کے لیے تیار رہو، یعنی گھوڑوں کو تیار رکھو۔ دوسرا معنی یہ کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، رباط یعنی چوکیداری کے معنی میں۔ اور تیسرا معنی یہ کہ مواظبت علی الامر یعنی مطلق احکام کی پابندی کرنا۔ جی تیسرا حکم۔ چوتھی نصیحت واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فی جمیع احوالکم تمام احوال میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تفوزون بالجنت یعنی تم کامیاب ہو سکو، جنت صورت بتا رہے ہیں کامیابی کی، تمہیں جنت مل جائے گی، وتنجون من النار اور نجات پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے جنت پا کر، اور آگ سے تم نجات پا جاؤ گے۔ تو یہی اصل کامیابی ہے۔ جی اس آخری آیت میں نا اس سورہ انعام پوری صورت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اجمالی طور پر خلاصہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، جہاد و قتال کا بیان ہے، نصرت الہی کا بیان ہے، اور مصائب آنے پر صبر کرنے کا بیان ہے۔ تو اس لیے فرمایا پہلی بات اصبروا یعنی توحید کی خاطر جس قدر بھی مصیبتیں تمہاری پر آئے ان پر صبر کرو اور انہیں برداشت کرو۔ تو توحید کی خاطر اعمال کرنا اور ساری مصیبتیں آنا اور معصیت سے بچنا یہ سب کرنا ہوتا ہے۔ وصابروا اور ثابت قدم رہو، یعنی دین اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ تو اس میں جہاد و قتال کی میدان جنگ کا بیان ہے۔ ورابطوا گھوڑے باندھو یعنی جہاد کے لیے تیار رہو۔ تو اس میں ترغیب علی القتال ہے۔ تو سورہ آل عمران میں ترغیب علی القتال بہت زیادہ بیان ہوئے چوتھے سپارے میں۔ اور چوتھی چیز انفاق فی القتال، قتال میں انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو ظاہر ہے قتال کا مبدا اسی کے اوپر موقوف ہے، اس لیے ضمناً یہ اسی میں وہ بھی آ گیا، یعنی انفاق فی القتال بھی اس میں آ گیا۔ یہ عزیز طلباء آج کا ہمارا سبق، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ صبر کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو صبر کی 3 قسمیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس سبق میں پڑھی ہے، آپ نے بیان کرنی ہے۔ عزیز طلباء سورہ آل عمران ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔